الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن معي ربي سيهدين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو جیو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت و دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اللہم صلی علیہم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات و خواتین، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان کو پرکھنے کے لیے جہاں مال و اولاد کی فراخی و کشادگی دی جاتی ہے، وہاں اسے تنگی اور نقصان کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ مگر کامیاب ہیں وہ لوگ جو
تنگی اور مصیبت کے دنوں میں صبر کرتے رہیں اور خوشحالی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ تنگی اور مصیبت میں صبر کا مظاہرہ کرے اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ حاضرین، اس وقت ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے بعض علاقے سیلاب سے متاثر ہیں اور عمومی طور پر ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا ایک وبا میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور نالائقیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو یا وبائی مرض ہو یا سیاسی اور اقتصادی پریشانیاں ہوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ان حالات کو عذاب سے تعبیر کرنا درست ہے؟ کیا ہم اسے عذاب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اسے عذاب نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ عذاب تو پچھلی قوموں پر بھی آیا تھا، لیکن کب رسول ان کے پاس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تو تم پر ایک بہت بڑا عذاب آئے گا، تو انہوں نے تکبر اور تمرد سے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور اپنے رسولوں کو اس بات کی دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکال کر بھگا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی مدت کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب نازل کرتا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک لمبی مہلت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا تو ان میں کا کوئی ظالم نہیں بچتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جو نیک لوگ ہوتے، متقی اور پرہیزگار، توحید پرست جو ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے ہٹا دیتا، عذاب سے ان کو چھٹکارا دیتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کئی ایک ایسے سرکش اور باغی اور کفر و شرک میں مبتلا لوگ دناتے پھر رہے ہیں، اور مصیبت آتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، غریبوں پر. تو کیا اس کو ہم عذاب سے تعبیر کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اس کو عذاب سے نہیں تعبیر کر سکتے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے. اس امتحان اور آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اچھے لوگوں کو بھی مبتلا کرتا ہے اور برے لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اچھے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور برے لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی قوموں پر جب کوئی عذاب آتا تو اس وقت کے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر کے جانا اور مڑ کر کے دیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا. جیسا کہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ایسے علاقے سے ہوتا جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ سے کہتے کہ یہاں سے جلد نکل پڑو، تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل پڑو، یہاں ٹھہرو مت. تو جہاں عذاب الہی نازل ہو وہاں پر رکنا، وہاں مڑ کر کے دیکھنا جب درست نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں وہاں تو ہمارے بھائی جاتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس کو عذاب سے کیوں تعبیر کیا جائے؟ یہ عذاب نہیں ہو سکتا، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. یہ اگر ویسے کہا جائے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کی وجہ سے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، راستے پھٹ گئے. تو کیا ہم اسے بھی عذاب سے تعبیر کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ ایک امتحان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مکہ کے اندر کئی سیلاب آئے اور بعض اوقات تو طواف کو روک دینا پڑا، سیلاب کی وجہ سے طواف کو روک دینا پڑا. ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑا ہے. کیا اس کو بھی ہم عذاب سے تعبیر کریں گے؟ نہیں، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے جس میں لوگوں کو صبر کرنا چاہیے اور ایسے وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، آج یہ کچھ تمہیدی گزارشات ہیں. آج کے اس خطبے میں آپ لوگوں کو جو ہے جب آفتیں مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آفتیں مصیبتیں جب ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہم اپنا گمان اچھا رکھیں. ہم اپنا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا رکھیں. جب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے
تو اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں علاقے پر تو ایک بہت بڑا جو ہے عذاب نازل ہو گیا اور وہ لوگ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے ایسے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک اچھا گمان رکھیں اور ہم یاد کریں یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ایک تو سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برات کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. اور کیا کہا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے تھا. یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی برات کا اعلان کیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے. میں ظالم تھا، میری وجہ سے یہ ہوا ہے. انہوں نے اعتراف کیا اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت اور آفت ہمارے اوپر آئے تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے جو کہ انبیاء و رسل کا طریقہ تھا. انبیاء و رسل اپنے گناہوں کو ٹٹولتے، اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو ٹٹولتے اور اپنے آپ کو جو ہے قصوروار ٹھہراتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برات کا اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم کیا کہیں؟ اللہ پاک ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ داتا ہے، وہ ہمارا بڑا مددگار ہے. ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ایسے جملے ہماری زبان سے ادا ہونی چاہیے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایتیں کرنے لگ جائیں. ایک مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان اچھا رکھیں. فما ظنکم برب العالمین. جب بھی کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھو تو تم اس سے یہ سوال کرو، فما ظنکم برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا سوچتے ہو اپنے رب کے بارے میں؟ ایسا ان سے سوال کرنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ مصیبت تو آئی ہے، یہ مصیبت ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. ایسے وقت میں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور دوسری چیز، جب مصیبت آئے، جب آفت ہمارے اوپر آ پڑے تو اس وقت دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے گناہوں کا اعتراف اور اقرار. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں.
اور اپنے گناہوں پر اڑے رہنا، بضد رہنا، یہ بغاوت کہلاتی ہے. بغاوت ہے یہ، اپنے گناہوں پر اڑے رہنا، اس پر بضد رہنا، یہ بغاوت کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرے، اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو کر کے معافی طلب کرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، گناہوں کے اعتراف اور اقرار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. دو طرح کے لوگ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، بضد رہتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے. اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو حیلے اور بہانے پیش کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، حیلے اور بہانے پیش کر کے. جب ان سے کسی غلطی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہیں گے نہیں، میں ایسا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہو گیا. ایکچولی میں ایسا سوچا تھا مگر ایسا ہو گیا، دراصل میرا مقصد یہ تھا. ایسے ہیلے اور بہانے بتا کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں انداز پسند نہیں ہے. نہ آدمی اپنے گناہوں پر اڑے رہے، اور نہ ہی وہ ہیلے اور بہانے پیش کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرانے کی کوشش کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہو گئی تو اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہے، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا مجھ پر، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ انبیاء اور رسول کا طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ انبیاء و رسول اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں ایسے حالات میں. اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے کثرت سے دعائیں مانگنا. جب ہم پر کوئی مصیبت اور آفت آ پڑے تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے لمبی لمبی دعائیں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. یہ تیسرا کام ہے میرے بھائیوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے جب اپنی فوج کو لے کر کے جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون کی فوج کا سیلاب ہے اور سامنے سمندر کی موجوں کا سیلاب ہے. یہ صورتحال دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمیں کہاں لا کر کے پھنسا دیا؟ پیچھے دیکھو تو فرعون کی فوج آ رہی ہے اور سامنے دیکھو تو
سمندر کی موجوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین۔ یہی آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دینے والا ہے، میری رہنمائی کرے گا میرا رب۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے میرے بھائیوں۔ جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہو کہ نہ ہم پیچھے مڑ سکتے ہیں نہ آگے مڑ جا سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہم یاد کریں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کا تذکرہ میں نے ابھی بھی کیا ہے۔ بہت بڑا سیلاب۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی منبر کے سامنے والے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مویشی تباہ ہو گئے، یعنی جانور تباہ ہو گئے، راستے پھٹ گئے، راستے برباد ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا منبر پر اور دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یہ دعا کی۔ راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو مدینہ میں سخت دھوپ تھی، سخت دھوپ۔ آپ نے دعا کی اور نماز سے فارغ ہوئے، اور ہم لوگ اپنے گھروں کو بھی نہ پہنچے تھے کہ مدینہ کی فضا میں بادل منڈلانے لگے، بادل چھا گئے، اور پھر ہر طرف بکھر کر کے بارش برسنے لگا۔ ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ وہ بارش کا سلسلہ مسلسل 6 دن تک جاری رہا۔ کتنے دن؟ 6 دن تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، مدینہ کے راستے کٹ گئے، مویشی برباد ہو گئے اور فصلیں اجڑ گئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دروازے سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مویشی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہمارا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، راستے پھٹ چکے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تو بارش ہم پر نازل نہ فرما بلکہ ہمارے اطراف و اکناف، وادیوں میں، صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور کھیتوں میں تو بارش کو نازل فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور ہم نماز سے فارغ ہو کر کے ابھی اپنے گھروں کو لوٹے نہیں تھے کہ پورا بادل چھٹ گیا، پورا بادل چھٹ گیا، جبکہ 6 دن سے مدینہ کے اندر لوگوں نے سورج نہیں دیکھا تھا۔ بادل چھٹ گیا اور سورج نکل پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا میرے بھائیوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں کئی فائدے معلوم ہوتے ہیں، کئی ایک علمی نکات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلی بات کہ بارش نازل کرنے اور روکنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش مانگتے تھے اللہ سے اور بارش کے رکنے کی دعا کرتے تھے اللہ سے, اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا ہے. اور صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش دینے والا ہے اور بارش کو روکنے والا ہے. اور دوسری بات, اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی آ رہا ہے اور بآواز بلند آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں. پھر دوسرا آدمی آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ بارش کے رکنے کی دعا کریں. آپ چاہتے تو کہتے ارے دوران خطبہ تم بآواز بلند بات کرتے ہو, بیٹھ جاؤ اپنی جگہ, بیٹھ جاؤ اپنی جگہ, یہ کیا آپ نے غلط حرکت کر دی. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اس کی بات کو سنا اور پھر اس کو ریسپانس دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری ہے. اور اسی طریقے سے تیسری بات کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ تذلل اور تقشع کا ایک ثبوت ہے. یہ عاجزی و انکساری کا ایک ثبوت ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا. اور چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدینے جیسی پاکیزہ بستی جب امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو سکتی ہے, تو اگر دوسرے مقامات پر اسی طرح کی کیفیت ہو, اگر دوسرے مقامات کی یہی صورتحال ہو, تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان پر عذاب نازل ہوا, پتہ نہیں وہاں کے لوگ کتنے بڑے گنہگار تھے کہ ان پر اتنی ایسی تیز بارش ہوئی اور ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. ایسا کہنا درست نہیں میرے بھائیوں, ایک امتحان ہے. اور پانچویں بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آفتوں اور آزمائشوں سے نکلنے کا آسان اور بہترین راستہ کیا ہے؟ دعا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ہتھیار کو اپنایا, استعمال کیا. بارش کے لیے بھی آپ نے دعا مانگی اور بارش کے رکنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اور میرے بھائیوں, چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار. ہم استغفار کو لازم پکڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ کے اندر دن میں پورا اندھیرا چھا گیا, مکمل اندھیرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیفیت دیکھ کر کے گھبرا گئے اور سیدھے مسجد آئے. مسجد آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا اور استغفار کیا, یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تنگی سے نکلنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے, اور ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کشادگی عطا فرماتا ہے. یہ استغفار کا فائدہ ہے. اور پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا. جب کسی بستی پر, کسی قوم پر, کسی جماعت پر, کسی گاؤں پر مصیبت آ جائے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور ایسے حالات میں مدد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا یہ بہت پسند تھا، بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امشی ما اقم فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی بھائی کے ساتھ کسی آدمی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑو، کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑو، تو یہ چیز میرے لیے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں۔ اس مسجد میں سے مراد مسجد نبوی، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ کیا؟ میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکل پڑوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کسی بھائی کے ساتھ چل پڑا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کے لیے اس نے آسانی پیدا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن کے سب کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ وہ دن کون سا ہے میرے بھائیوں؟ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن سب کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایسے آدمی کے قدم کو ثابت رکھے گا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ اور خاص طور سے حیدرآباد میں لوگ سیلاب سے جو متاثر ہوئے، وہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں وہ لوگ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسی آفتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے سامان بہہ گئے اور ان کے گھر جو ہے ٹوٹ گئے، اور کئی گھروں کے اندر جو ہے 1 لاری 2 لاری مٹی جو ہے بہ کر کے جمع ہو گئی۔ بہرحال ان حالات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، ایسے حالات سے وہ دوچار ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک ریلیف فنڈ یہاں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، مصیبت زدہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مصیبت سے، ایسی آفت سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور جب ہم کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وجعلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔